بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی ابتدا نفخہ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ جناب اسرافیل علیہ السلام صور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ حدیث کے مطابق یہ جمعے کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب صور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تمام ذی روح مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ واحد لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد مبارک فرمائیں گے: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ طویل سناٹے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے سوالوں کا جواب ارشاد فرمائیں گے: للہ الواحد القہار۔ آج کے روز بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں، سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین، فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہ ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار چٹھیل میدان ہوگا جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگا۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوشت چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ صور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن کھڑے ہو جائیں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فاسق، فاجر اور پھر کفار اور مشرکین۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر کو دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کہ کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا۔
لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں جمع ہو جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا الگ گروہ ہوگا، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا الگ گروہ، ایمان والوں کا الگ، کافر اور فجار اور مشرکین کا الگ۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کے جائے قیام الگ ہوگی، کافروں، مشرکوں، منافقوں کی جائے قیام الگ ہوگی۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ سے جل رہا ہوگا، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک اور کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک، پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی۔ آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ تھا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہ آیا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے اور لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ پھر سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ رحمت للعالمین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرما دیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، دیے جاؤ گے، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔
شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول فرمائیں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔